MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ سب سے اہم ترین نظارہ تو وہ نظارہ ہے جہاں سے میں جنت کا شروع کرتا ہوں، وہ داخلے کا نظارہ ہے۔ رب العالمین اس پر گفتگو کرتا ہے کہ ویلکم تمہیں کیسے ہوگا، VIP ٹریٹمنٹ کیسے ہوگا جب تم جنت میں داخل ہوگے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، ہاں گروہ در گروہ لائے جائیں گے، کہاں پر؟ جنت کی طرف۔ کون ہیں وہ لوگ؟ اتقوا ربہم، یہ شرط اول ہے جنت میں داخل ہونے کا، اللہ سے ڈرنے والے بندوں کو، جنہوں نے اللہ کے ڈر سے گزارا ہو۔ یہاں پر رب العالمین کہتا ہے یہی ویلکم ہوگا جنتیوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے۔ وہ جا کے کھٹکھٹانا نہیں پڑے گے کہ دروازہ کھولو میں آیا ہوں، اللہ کہتا ہے کہ کھول دیے جائیں گے، مجہول کا صیغہ ہے۔ فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها، اور وہاں پر جو کھڑے ہوں گے سیکورٹی گارڈ، وہ دراصل کیا کریں گے؟ سلام علیکم طبتم، سلام ہو تم پر، بڑا بہترین ویلکم، مرحبا، بہترین زندگی گزار کے آئے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس انعام میں تم آ چکے ہو، مرحبا مرحبا طبتم فادخلوها خالدین، اب داخل ہو جاؤ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اب یہاں پر دراصل کبھی نکلنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، آپ سب کے لیے ایک مرتبہ داخل جو ہو گئے نا، اب پوری زندگی یہیں پر، اور وہ بھی وہ زندگی جو بھی ختم نہ ہونے والی ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت، کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں، میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے آخری میں جہنم سے نکلے گا اور جنت داخل ہوگا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، پھر کہا کہ اس کا حال یہ ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نکالے گا تو کہے گا کہ جاؤ، تمہارے گناہ جو کچھ بھی تھے جہنم کے عذاب میں دھل گئے، اب پاک صاف ہو جاؤ جنت کو۔ وہ جنت کے پاس تک جائے گا، لیکن اس کو خیال آئے گا میں آخری ہوں، پہلے ہی جنتی جنت میں جا چکے ہیں، مجھے جگہ کہاں ملے گی؟ وہ واپس آئے گا، کہے گا اللہ جنت تو بھر چکی ہوگی، مجھے جگہ کہاں ملے گی؟ اللہ کہے گا کہ جاؤ، میں کہتا ہوں جاؤ، جا کے دیکھو۔ اور پھر دروازے تک پہنچے گا، پھر اسے یہی خیال ستائے گا کہ سب داخل ہو چکے ہیں، میں آخری ہوں، مجھے کیا ملے گا؟ پھر واپس آ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ جاؤ نا، جاؤ جا کے دیکھو۔ جب وہ پھر بھی جھجکے گا تو اللہ کہے گا کہ کیا تم مجھ سے نا امید ہے کہ میں تجھے جنت میں جگہ نہیں دے سکتا؟ جا، تجھے اتنی جگہ ہے جتنی دنیا میں تو ایک مرتبہ پوری دنیا کے عوض تجھے کتنا مل سکتا ہے، اتنی نہیں بلکہ اس سے 10 گنا بڑی جگہ ہے، جا۔ اور اس کے علاوہ احادیث اشارہ کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کسی بندے کو بہتر حوریں دے گا، یہاں رکو، یہاں حرام کاری نہ کرو، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا ہے حلال میں زندگی گزارو، وہاں ہم خود تمہیں حور عین سے نکاح کر کے رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ طور میں فرماتا ہے وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، ہاں یہاں نکاح پڑھانے کے لیے خاص صاحب آتے، 1,500 روپئے کی نوٹ رکھنا ہے ان کو، یعنی تو 2,000 کی لے کے چلتے بنتے دفتر میں لکھتے، بس مسئلہ ختم۔ اللہ کہتا ہے وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، ہم خود نکاح کر کے رکھیں گے تمہیں حور عین سے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. وقال أيضا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقال تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء و رسل کا سلسلہ جاری کیا تو ان میں سب سے اہم ترین پیغام یہی تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ تبارک و تعالی کا حکم مانو، اللہ کے رسول جو بھی آئے ہیں ان کی پیروی کرو. فاتقوا اللہ واطیعون، دیکھو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، ہر نبی کا پیغام تھا. اس کے عوض کیا ملے گا؟ اس کے عوض تمہیں جنت ملے گی. نافرمانی کرو گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ جہنم ہوگا. جہنم کیا ہے؟ یہ رب العالمین نے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا. ان جہنم کانت مرصادا، دیکھو جہنم تمہارے طاق میں ہے، جیسے شکاری اپنے شکار کے طاق میں ہوتا ہے. اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز. بے شک جس کو رب العالمین آگ سے پرے رکھا، آگ سے دور کر دیا، جہنم سے دور کر دیا، اصل کامیابی تو وہی کامیابی ہے. اور فرمایا اصل کامیابی جو ہے وہ ادخل الجنہ ہے، خالی جہنم سے پرے رکھ دینا نہیں ہے، جہنم نہ جانا، جنت چلا جانا کسی انسان کا سب سے اہم ترین مضمون ہے، اور یہی اصل میں مسلمانوں کی کامیابی ہے. تو معلوم ہوا کہ جہنم سے بچاؤ اور جنت کا داخلہ یہ اہم ترین پیغام تھا انبیاء کا، اور اسی ایمان پر تمہارے اعمال کا بھی انحصار تھا. جو جہنم سے ڈرتا ہے رب العالمین اس کو جہنم سے پرے رکھے گا. جو جنت کی امید میں زندگی گزارتا ہے
رب العالمین اسے جنت دے گا، جیسا کہ حدیث کے اندر یہ بات اور واضح ہو کے آئی ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کوئی بندہ دن میں 3 مرتبہ کہتا ہے اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، تو حدیث کے الفاظ ہیں جنت خود کہتی ہے کہ اے اللہ اس نے مجھے 3 مرتبہ مانگا ہے، اے اللہ اس کو میرے لیے لکھ دے۔ اور اسی طرح کوئی بندہ کہتا ہے وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، اے اللہ مجھے جہنم سے بچانا، اے اللہ مجھے جہنم سے بچانا، اے اللہ مجھے جہنم سے بچانا، تو جہنم خود کہتی ہے کہ اے رب العالمین اس نے 3 مرتبہ پناہ مانگی ہے لہٰذا اس کو بچا دے۔ تو جہنم سے بچنے کا ڈر، جنت میں داخلے کی امید ایمان کا حصہ ہے۔ سب سے پہلے سمجھیے کہ جنت ہے کیا، کیسے ایمان رکھنا ہے۔ بعض لوگ یہ جو مشہور کر دیے ہیں صوفیہ وغیرہ، بالکل غلط عقیدہ ہے، جو کہتے ہیں کہ دیکھو جی ہمیں جنت بھی نہیں چاہیے، ہمیں جہنم سے بھی کوئی خوف نہیں ہے، ہمیں تو صرف اور صرف عبادت اللہ کی محبت میں ہے۔ یہ سب دراصل کیا ہے، لالچی بندے ہیں جو کیا کرتے ہیں، جہنم کے امید پہ، جنت کی امید پہ اور جہنم کے ڈر پہ عبادت کرتے ہیں۔ وہ دراصل رابعہ بصری کا ایک بہت بڑا واقعہ بھی مشہور کر کے رکھے ہوئے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ لے کے اپنے مریدوں کے پاس سے جا رہی تھی، ایک ہاتھ میں پانی، ایک ہاتھ میں پانی کا ڈول، ایک ہاتھ میں کیا تھا، آگ۔ مریدوں نے پوچھا کہ کہاں جا رہی ہو، اتنی رات گئے؟ کہا کہ لوگ اب اللہ کی محبت کو چھوڑ چکے ہیں اور جنت اور جہنم کے لیے اعمال کر رہے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس پانی سے جہنم کی آگ کو بجھا دوں اور اس آگ سے جنت کو جلا کے راکھ کر دوں۔ یہ امید نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اللہ خالص، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں عبادت کرنی چاہیے۔ یاد رکھو گمراہی کا عقیدہ ہے، بڑا غلط عقیدہ ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کی عبادتوں کے بارے میں تفصیلاً گفتگو کی تو فرمایا کہ یہ دراصل جنت کی امید میں عمل کرتے ہیں اور جہنم سے بچاؤ کے لیے۔ میں بیان کر رہا تھا کہ محبت میں خالی عبادت کرنا یہ صوفیت ہے جو گمراہی ہے، اللہ کے ڈر میں عبادت کرنا خالی یہ خارجیت ہے جو کہ گمراہی ہے، جنت کی امید میں خالی عبادت کرنا یہ مرجیہ فرقے کا نتیجہ ہے جو کہ گمراہی ہے۔ امید پہ کچھ بھی نہیں ہوگا بھائی، اللہ بڑا رحیم ہے بھائی، اللہ جنت بھیج دے گا بھائی، یہ ہے نا ارجا ہے، یہ اصل میں جو ہمارے عام پبلک کے اندر یہ زیادہ ہے کہ گناہ کرتے رہو اور امید پہ زندگی گزارو، اللہ بڑا رحیم ہے بھائی، اللہ معاف کر دے گا۔ اصل میں ایک فرقہ وجود میں آیا تھا جس کا نام مرجیہ تھا، ارجا تھا، امید پہ زندگی گزارنا۔ یہ اسی فرقے کی طرف آج بھی بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو، اپنے عقیدے کو وہی ظاہر کرتے ہیں، لیکن ان کو خود پتہ نہیں کہ وہ مرجیہ فرقے کا عقیدہ ہے۔ تو یاد رکھیے خالی امید پہ کرنا بھی گمراہی ہے، ڈر یہ خوارج کا نتیجہ ہے۔ خارجیوں نے کہا کہ دیکھو اللہ سے ہمیں کچھ نہیں ہے، اللہ سے ہمیں بہت خوف ہے، بس اگر ہم گناہ کریں گے اللہ جہنم میں ڈال دے گا، اس واسطے ہم گناہ نہیں کریں گے۔ اس معاملے میں اتنی شدت برتی کہ بدبختوں نے جھوٹ کو بھی کافر کہہ دیا اور کفر ان کے زبانوں پر رہتا تھا، حتیٰ کہ آگے بڑھے تو حضرت علی کو بھی کافر کہہ دیا، صحابہ کو کفر کا فتویٰ لگا دیا، کہا کہ انہوں نے کیا کیا، حکم بنایا کسی اور کا، یہاں سے کافر ہو گئے۔ تو یہ ڈر کی وجہ سے خالی ڈر اپنا لینا، یاد رکھو یہ خوارجین کا عقیدہ ہے۔ خالی امید لگا لینا یہ دراصل مرجیہ کا عقیدہ ہے، اور خالی محبت کے دعوے پہ عبادت کرنا یہ دراصل صوفیہ کا عقیدہ ہے، جو تینوں غلط ہیں۔ عبادت کے 3 ارکان ہیں جو بیک وقت عبادت میں شامل ہوتے ہیں۔ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ یہی ہے کہ یہی عبادت ہے۔ وہ کیا ہے؟ محبت بھی ہو، ڈر بھی ہو، امید بھی ہو۔ ہاں، محبت اللہ کی، ڈر اللہ کا اور جہنم کا بھی، اور ساتھ میں امید جنت کی۔ یہ کیسے معلوم ہوا؟ خود قرآن گفتگو کرتا ہے۔ فرمایا سورہ بقرہ کے اندر والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ ایمان والے حد
درجہ اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرتے ہیں، بلکہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اشد حبا للہ۔ اور اسی طرح فرمایا انبیاء کرام کا سلسلہ سورہ انبیاء کے اندر جب ذکر کر رہا تھا تو رب العالمین کہتا ہے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، یہ سب انبیاء کرام بھاگتے تھے، دوڑتے تھے نیکیوں کے کاموں میں، ثواب حاصل کرنے کے کاموں میں، اور اللہ تبارک و تعالی ہی کو پکارتے تھے، اور آسان اور دین اور نیکی کے کاموں میں سبقت کرتے تھے۔ کیسے؟ وَيَدْعُونَنَا، رب کو پکارا کرتے تھے دعاؤں میں، رغباً ورہباً، امید کے ساتھ، ڈر کے ساتھ۔ امید کس کی؟ جنت کی۔ ڈر کس کا؟ جہنم کا۔ تو انبیاء کرام بھی یہ نہیں کہا ہے کہ خالص میں صرف اللہ کی محبت میں عبادت کر رہا ہوں، بلکہ انبیاء کرام کی عبادت ڈر بھی ہوتا، امید بھی ہوتی، محبت بھی ہوتی۔ ان تینوں کو بیک وقت جمع کرو گے وہ عبادت اصل میں عبادت ہے۔ غرض کہ اصل میں مجھے جنت کے سلسلے میں گفتگو کرنا تھا، لیکن میں عقیدہ آپ کو بیان کر دے رہا ہوں تاکہ ایک اہم ترین وہ مضمون جو آپ کو جنت کے اعتبار سے صرف سطحی درجے کا ہو، میں نہیں چاہتا۔ عقیدے کے اعتبار سے بھی جنت اور جہنم پر کیسے اعتقاد رکھنا ہے وہ بھی جان لیجیے۔ عقیدہ کیا ہے؟ جنت ایک ایسی جگہ ہے، یا یوں سمجھیے کہ اللہ کی ایسی مخلوق ہے جو فنا نہیں ہوگی۔ ہاں پیدا ہوئی ہے لیکن فنا نہیں ہے اس کو۔ کیوں؟ وہاں کی زندگی فانی نہیں ہے۔ یاد رکھو، نہ جہنم فانی ہے نہ جنت فانی ہے، ہمیشہ رہیں گے اس کے اندر، خواہ وہ کتنے سال کیوں نہ گزر جائیں، وہ فنا کے گھاٹ اترنے والی نہیں، اور وہاں جانے والا بھی فنا نہیں، ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہے گا۔ دوسری اہم ترین چیز جو عقیدے کے اعتبار سے جنت اور جہنم بنائی جائے گی نہیں، بن چکی ہے اور موجود ہے، بس چھپا کے رکھی گئی ہے۔ ہاں، وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، ہم جہنم کو نکال دیں گے، باہر کر دیں گے تو ہر کوئی دیکھے گا۔ اب ہے کہاں پتہ نہیں، چھپی ہوئی ہے، بس اللہ اسے ظاہر کر رہا ہے۔ بُرِّزَتِ الْجَحِيمُ، ہاں ظاہر کر دے گا تو ہر کوئی اس کو دیکھ لے گا۔ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، متقی کو لیے تیار کر دی گئی، تیار کرائی جائے گی نہیں۔ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے جنت تیار کر دی گئی، گویا کہ تیار کر کے رکھی ہوئی ہے۔ کہاں ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ہے موجود اسی وقت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں جنت کا بھی مشاہدہ کیا، جہنم کے بھی بعض عذابات کا مشاہدہ کیا، تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت موجود ہے، ابھی بھی موجود ہے، لیکن کہاں ہے معلوم نہیں ہے، لیکن رب العالمین کل سب کے سامنے لا کے بتا دے گا، اور وہ رب العالمین اپنے اعتبار سے، اپنے حیثیت سے جیسے چاہے حکم دے، سامنے جنت اور جہنم آ جائے گی۔ تو یاد رکھیے یہ دونوں اعتقادات اہل السنہ والجماعہ کے ہیں کہ جنت کو فنا نہیں ہے اور جنت پیدا کر دی گئی ہے اور وہ اب بھی موجود ہے، جہنم کو فنا نہیں ہے اور جہنم پیدا کر دی گئی ہے، وہ اب بھی موجود ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں حسی نوعیت سے بھی ہیں، یہ نہیں کہ کوئی مادی چیز ہے، اس کے اندر بھی احساس ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جہنم 2 سانسیں لی، ایک لینا جس سے کیا ہے آپ کے اعتبار سے ٹھنڈ کالا ہے، اور جو چھوڑنا ہے اس کے اعتبار سے آپ کو گرمی ہے۔ جہنم نے 2 سانسیں لینے کی پرمیشن رب العالمین سے مانگی، اللہ نے دیا، تو اب وہ جو سانس چھوڑی اس کی گرماہٹ ہی ہے اصل میں جو گرمی ہم کو موسم گرما میں ہوتی ہے، جو لی اس کے وجہ سے کچھ ٹھنڈک جو آتی ہے وہی ہمارے اعتبار سے ٹھنڈ کالا ہے۔ ابھی جو چل رہا ہے مہینہ اور اگلا دسمبر جنوری میں تھوڑی سی ٹھنڈ، لیکن یہاں تھوڑی سی ہوتی ہے، ہندوستان کے بہت سے علاقوں میں بڑے سرد طور پر معاملہ ہوتا ہے، اور دنیا کے کئی علاقوں میں تو برف جم جاتی ہے اور -ڈگری میں چلا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ جو سانس لی ہے اس کا نتیجہ ہے،
اور گرمیوں میں مارچ اپریل میں جو سخت ترین گرمی آتی ہے، بعض علاقوں میں 48-50 ریگستانوں میں خاص طور پر جو وہ دراصل کیا ہے، وہ دراصل اس نے جو چھوڑا ہے، اس کی جو تھوڑی سی گرمی جو لگ گئی دنیا کو، تھوڑی سی، اس کا یہ حال ہے۔ ہاں، اس کی پھونک کا، اس کی سانس کا ایک اثر جو رہ گیا نا، اس کا وہ حال ہے، تو ڈائریکٹ جہنم میں جو جائے گا اس گرمی کا کیا نتیجہ نکلے گا، تصور محال ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ یہ مخلوق بھی زندہ مخلوق کی طرح ہے، رب العالمین کے حکم کو جانتی ہے، عمل کرتی ہے۔ تو یہی حال جنت کا بھی ہے، رب العالمین نے اس کو وجود بخشا اور یہ اپنے نیک بندوں کے لیے تیار بن سنورتی بیٹھی ہے اور ہمیشہ انتظار کرتی رہتی ہے۔ تو اسی جنت کی امید میں ہمیں دراصل زندگی گزارنا ہے کہ رب العالمین نے ہم پر احکامات عائد کیے ہیں، ہمیں روکا ہے، کس واسطے؟ کہ ہمیں جنت دینے کا وعدہ کیا ہے۔ یہاں شراب سے رکو، یہاں حرام کاری سے رکو، یہاں زنا سے رکو، یہاں پر لڑکیوں غیر محرم پر نگاہ ڈالنے سے رکو، یہاں سود سے رکو، یہاں برائی سے رکو، اس امید پر کہ اللہ رب العالمین کل ہمیں جنت دے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے عوض کل ہمیں انعام دے گا، اللہ رب العالمین کل ہمیں جنت کی شراب پلائے گا، اس امید پر۔ تو یاد رکھو، جس کی امید پختہ ہوگی انسانی عمل کے اندر ضرور بھی ضرور اس کے اثرات ظاہر ہوں گے۔ جس کی امید نہیں کے برابر ہوگی، یا جس کو امید ایسی ہے جس پر پورا اسے ایمان نہیں ہے، تو یاد رکھیے پھر تو اس کے اعمال بھی اس جیسے نہیں ہوں گے اس کو پانے کے اعتبار سے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے، جنت پر ایمان جتنا مضبوط ہوگا عمل آپ کا اتنا ہی مضبوط ہوگا، جہنم کا ڈر جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی آپ کا عمل اور برائیوں سے بچنے کا عمل آپ کا مضبوط ہوگا۔ اسی نتیجے میں دراصل آج میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، جنت ایک خیالی طور پر تمہارے ذہنوں میں آبا و اجداد سے جو کچھ سن لیا وہی کچھ نہیں ہے۔ جیسے کسی شاعر نے کہا تھا کہ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن غالباً کیا ہے، غالب نے کہا تھا ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کو بہلانے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے۔ کون جانا کون گیا، بس دل کو بہلانا ہے کہ ہاں جی جنت بھی ایک چیز ہے، کون دیکھا کون گیا۔ ہاں، ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کو بہلانے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے، نعوذ باللہ۔ نہیں 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 نہیں، یہ دل کو بہلانا نہیں، اصل حقیقت ہی یہی ہے کہ اگر آپ دیکھیں رب العالمین اس کائنات کو پیدا کر سکتا ہے، ہزاروں کروں اور سیاروں کو پیدا کر سکتا ہے، ہزاروں تاروں کو پیدا کر سکتا ہے، اتنی بڑی کائنات کو ایک حکم سے چلا سکتا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ جنت جیسی نعمت کو پیدا کرے؟ کیا مشکل ہے؟ انعامات، دنیا کے انعامات کے مقابلے میں سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، کروڑوں درجہ اعلیٰ ترین ہے، لیکن اللہ کو کیا مشکل ہے کہ ایسے انعامات نہیں دے سکتا؟ سب سے اہم ترین نظارہ تو وہ نظارہ ہے جہاں سے میں جنت کا شروع کرتا ہوں، وہ داخلے کا نظارہ ہے۔ رب العالمین اس پر گفتگو کرتا ہے کہ ویلکم تمہیں کیسے ہوگا، وی آئی پی ٹریٹمنٹ کیسے ہوگا جب تم جنت میں داخل ہوگے۔ وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا، ہاں، گروہ در گروہ لائے جائیں گے، کہاں پر؟ جنت کی طرف۔ کون ہے وہ لوگ؟ اتقوا ربہم، یہ شرط اول ہے جنت میں داخل ہونے کا، اللہ سے ڈرنے والے بندوں کو، جنہوں نے اللہ کے ڈر سے گزارا ہو یہاں پر۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم ایسے بندوں کو جنت کی طرف لائیں گے جن کے دلوں میں ڈر نہ ہو، جن کے دلوں میں منمانی ہو، جن کے دلوں میں سود، جن کے دلوں میں زنا، جن کے دلوں میں حرام کاری، یہ سب چیزیں معمولی ہوں اور وہ کرتے رہتے ہوں اور امید پہ زندگی گزارتے ہوں۔ ایسے لوگوں کو نہیں، جو اللہ کے ڈر سے یہ سب کچھ چھوڑ رکھا ہو، ان کو اللہ تبارک و تعالی بلائے گا۔ وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا، اب ہوگا کیا؟ حتی اذا جاؤوہا، جب وہ آ جائیں گے جنت کی طرف، فتحت ابوابہا، کھلے ہوئے ہوں گے دروازے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے ہوٹلز،
3 اسٹار 5 اسٹار یا بڑے بڑے مالز وغیرہ میں آج آپ کو کیا ہے، کوئی دربان بھی نہیں ہوتا، کوئی سیکیورٹی بھی نہیں ہوتی، لیکن خود کار دروازے ایسے لگے ہوتے ہیں کہ آپ کا جیسے ہی اسٹیپ پڑے قریب میں خود بخود دروازے کھل جاتے ہیں، پھر آپ اندر چلے جائیں تو خود بخود بند ہو جاتے ہیں۔ رب العالمین کہتا ہے یہی ویلکم ہوگا جنتیوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے، وہ جا کے کھٹکھٹانا نہیں پڑے گا کہ دروازہ کھولو میں آیا ہوں، اللہ کہتا ہے کہ کھول دیے جائیں گے، مجہول کا صیغہ ہے، فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها، اور وہاں پر جو کھڑے ہوں گے سیکورٹی گارڈ، وہ دراصل کیا کریں گے، سلام علیکم طبتم، سلام ہو تم پر، بڑا بہترین ویلکم، مرحبا، بہترین زندگی گزار کے آئے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس انعام میں تم آ چکے ہو، مرحبا مرحبا طبتم فادخلوها خالدین، اب داخل ہو جاؤ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اب یہاں پر دراصل کبھی نکلنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، آپ سب کے لیے ایک مرتبہ داخل جو ہو گئے نا، اب پوری زندگی یہیں پر، اور وہ بھی وہ زندگی جو بھی ختم نہ ہونے والی ہے، اس زندگی کے لیے تم داخل ہو جاؤ۔ اچھا کہاں داخل ہو رہے ہیں جی؟ ذرا تصور کر کے دیکھو، کس جگہ داخل ہو رہے ہیں؟ کتنی گز زمین کا پلاٹ تمہارے لیے الاٹ ہوا ہے؟ یہاں پر گورنمنٹ کہتی ہے کہ 1200 تو انسان کیا ہے راشن کی اس میں کھڑ کے ادھر ادھر کیا ہے مرنے کے لیے بھی تیار ہوتا ہے، حالانکہ دوسرے درجے میں وہ دیتی بھی نہیں ہے، امید بھی نہیں ہے۔ 5,000 روپیہ راشن کارڈ میں آئیں گے، بولے وہ آیا نہیں آیا معلوم نہیں، پھر 15,000 بولا وہ بھی چائے والا دیا یا نہیں دیا معلوم نہیں، ایسے ہی چلتا رہتا وعدے، لیکن ہم پھر بھی ٹھگتے ٹھگتے پھر بھی امید پہ کھڑے ہوتے لائن پہ، پھر ابھی بھی کوئی اعلان ہو جائے نا، یاد رکھو 4 بندے مر جائیں گے ڈھکلم ڈھکلی میں، لیکن امید نہیں۔ جو رب العالمین کبھی جھوٹ بولتا ہی نہیں ہے، ہاں اس سے بڑا سچا کوئی ہے ہی نہیں۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بڑھ کر سچ بولنے والا کون ہے جی دنیا میں، جس کا وعدہ کبھی خلاف ہوتا ہی نہیں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ رب العالمین کا وعدہ کبھی کیا نہیں ہوتا، خلاف نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا کلمہ بھی نہیں بدلتا، لا تبدیل لکلمات اللہ، ایک اللہ تبارک و تعالی نے کہہ دیا اس میں ذرہ برابر تبدیلی بھی نہیں ہوتی۔ وہ رب العالمین تمہیں بلا بلا کے کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ زندگی فانی ہے اور یہاں کا متاع سب کچھ فانی ہے، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ پورا سامان زیست، یہ پوری دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے کچھ نہیں ہے، اصل تو زندگی جنت کی ہے، اس کے لیے آؤ، اس کے لیے محنت کرو، اس کے لیے میری اطاعت کرو۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ کون دیکھا جی، کیا باتاں کر رہے ہیں بھائی تمہیں، یہ سب ہونے والا ہے کیا؟ رب العالمین بتاتا ہے جنت کیا ہے، 2 جگہ فرمایا، دونوں جگہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں قرآن کا ایک اسلوب ہے، اہمیت کے اعتبار سے کم از کم کسی خاص مضمون کو قرآن 2 مرتبہ دہراتا ہے، کئی جگہ 4 5 7 7 10 70 مرتبہ۔ حضرت موسیٰ کا واقعہ 70 پر 2 مرتبہ آیا ہے، کئی جگہ الگ الگ حضرت آدم کا واقعہ 7 مرتبہ آیا ہے قرآن کے اندر، لیکن کم از کم اہمیت کے خاطر 2 مرتبہ تو ہوتا ہے۔ تو رب العالمین جنت کی وسعت کہاں داخل ہوگے تم؟ فرمایا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنت عرضها كعرض السماء والارض، یہ دراصل حدید میں فرمایا۔ دوسری جگہ فرمایا آل عمران میں سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، دوڑو اس جنت کی طرف۔ ایک جگہ فرمایا سابقوا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ ایک جگہ فرمایا سارعوا، دوڑ لگاؤ ایک دوسرے سے آگے۔ کون سی جنت؟ وجنت عرضها السماوات والارض، آسمان و زمین کے برابر خالی اس کی چوڑائی ہے، لمبائی کتنی ہے یہ رب العالمین ہی جانتا ہے۔ کیوں؟ ہمیشہ کسی چیز کی چوڑائی کم ہوتی ہے، لمبائی زیادہ ہوتی ہے، تو جو کم ہے وہی زمین آسمان کے برابر ہے، تو لمبائی کتنی ہوگی اس کا تو اندازہ نہیں ہے، اور زمین اور آسمان کتنے بڑے ہیں اس کا بھی کوئی اندازہ نہیں ہے۔ احادیث کے اندر
اندازہ لگانے کے اعتبار سے چند باتیں آئی ہیں. زمین و آسمان کے درمیان کا فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے، اور ایک آسمان کی کنارے سے دوسرے آسمان کے کنارے تک یعنی موٹائی کا فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے، اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے. اللہ کہتا ہے ارضها السماوات والارض، آسمانوں اور زمین دونوں کے ملا کر جو فاصلہ ہوگا وہ دراصل کیا ہے؟ جنت کی چوڑائی کا ہے. تو اندازہ لگاؤ خالی صرف 3500 سال لگیں گے خالی آسمانوں کو پار کرنا، اور اس کے علاوہ ہر چوڑائی کے درمیان کا جو فاصلہ ہے، جو موٹائی ہے، وہ خود 500 سال، تو اس کے ایک 3500 سال، 7000 سال کا فاصلہ جائیں گے تو خالی کیا ہے؟ آسمانوں کے اور زمین کے درمیان کا فاصلہ ناپا جائے گا. لیکن یاد رکھو زمینوں میں بھی پھرتے ہیں، زمینوں میں بھی 7 زمینیں ہیں. اب ان کا فاصلہ کیا ہے وہ رب العالمین ہی جانتا ہے. ہمیں تو 7 آسمان معلوم ہے لیکن 7 زمین ہم کو نہیں معلوم ہے. لیکن اللہ کہتا ہے وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، جیسے آسمان 7 ہیں ویسے زمین بھی 7 ہیں، اور ان کے بھی الگ الگ فاصلے ہیں. تو یاد رکھو پھر تو کوئی اندازہ نہیں ہے کہ کتنا بڑا ہے یہ، اور یہ کائنات کا فاصلہ کتنا بڑا ہے، اور یہ کل فاصلے کی چوڑائی خالی کیا ہے؟ جنت ہے. جنت کی چوڑائی ہے، یہ کل کائنات کا فاصلہ خالی چوڑائی ہے. لمبائی کیا ہے وہ پتہ نہیں ہے. اور ایک ایک کو جو ملے گا وہ دراصل اس جنت کا ایک نہیں، اس زمین کا ایک نہیں، 2 نہیں، 10 گنا زیادہ ملے گا ایک آخری ترین جو ادنا ترین جنتی جنت میں داخل ہوگا. ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت، کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں، میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے آخری میں جہنم سے نکلے گا اور جنت داخل ہوگا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، پھر کہا کہ اس کا حال یہ ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نکالے گا تو کہے گا کہ جاؤ، تمہارے گناہ جو کچھ بھی تھے جہنم کے عذاب میں دھل گئے، اب پاک صاف ہو جاؤ جنت کو. وہ جنت کے پاس تک جائے گا لیکن اس کو خیال آئے گا میں آخری ہوں، پہلے ہی جنتی جنت میں جا چکے ہیں، مجھے جگہ کہاں ملے گی. وہ واپس آئے گا، کہے گا اللہ جنت تو بھر چکی ہوگی، مجھے جگہ کہاں ملے گی. اللہ کہے گا کہ جاؤ. میں کہتا ہوں جاؤ، جا کے دیکھو. اور پھر دروازے تک پہنچے گا، پھر اسے یہی خیال ستائے گا کہ سب داخل ہو چکے ہیں، میں آخری ہوں، مجھے کیا ملے گا. جیسے یہاں کے لوگ بھی سوچتے ہیں نا جی، بہت سے آخری میں ملے گا، کیا ملے گا؟ ہاں، داغ کا کھانا ملے گا، یہی نا، جلدی جاؤ بھائی ولیمہ ہے، جلدی جاؤ. ہاں، گوشت وغیرہ کب ملے گا؟ پہلے دستر پہ ملے گا. ٹوٹ پڑتے ہیں ایسے لائن میں کھڑے ہو کے، میں کھانے کے لیے تو سب تیار ہے. وہی مسجد میں داخلے کے لیے نہیں ہوتا، مسجد میں ہمیشہ لیٹ آتے ہیں، ولیمے میں نکے میں پہلے ہوتے ہیں. مصری بادم سے لے کر آخری متنجن تک کھا کے نکلیں گے. پیٹ پھگو یا کل کیا اپولو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آج میں کھا کے جاؤں گا 3 دن 4 دن کا بھوکا. ہاں، تو وہ سوچے گا میں آخری بندہ ہوں، میں ملے گا کیا مجھے. پھر واپس آ جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ جاؤ نا، جاؤ جا کے دیکھو. جب وہ پھر بھی جھجکے گا تو اللہ کہے گا کہ کیا تو مجھ سے نا امید ہے کہ میں تجھے جنت میں جگہ نہیں دے سکتا. جا، تجھے اتنی جگہ ہے جتنی دنیا میں تو ایک مرتبہ پوری دنیا کے عوض تجھے کتنا مل سکتا ہے، اتنی نہیں بلکہ اس سے 10 گنا بڑی جگہ ہے، جا. وہ کہے گا اے اللہ تو بادشاہ ہو کر ایک بندے سے، وہ بھی معمولی جو ادنا ترین جنتی ابھی جنت میں داخل ہونے والا ہے، ایسے غریب سے دراصل مذاق کرنا اچھا نہیں لگتا، تو بہت بڑا بادشاہ ہے. اسے وہ مذاق سمجھے گا. وہ کہے گا اے اللہ اس غریب سے مذاق اچھا نہیں لگتا، تو سلطان ہے، تو بادشاہ ہے، مجھے جنت میں کھڑنے کی جگہ مل جائے تو بہت ہے، یہ میں سوچ رہا ہوں، اور تو کہہ رہا ہے کہ زمین اتنی 10 گنا بڑی جگہ. اللہ کہے گا کہ میں تجھے مذاق نہیں کر رہا ہوں، میں اس پہ قادر ہوں کہ تجھے اتنا بھی دوں اور اس سے پھر 5 گنا بڑا تمہیں کیا ہے جنت میں اور دوں. گویا کہ زمین کے 15 گنا بڑا جنت کا عرض ہوگا اور جنت کی چوڑائی ہوگی جو رب العالمین اس کو دے گا. وہ کون ہے؟ وہ ہے جنت میں سب سے ادنا ترین
جو آخری میں داخل ہونے والا ہے. اب ذرا اندازہ لگاؤ اعلیٰ ترین بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا دے گا. یہ تو ادنا ترین ہے. یہاں کے 1,500 اسکوائر فٹ کے لیے لڑنے، یہاں کے 2,000 اسکوائر فٹ کے لیے باپ پر ہاتھ اٹھانے والوں اور ماں باپ کے درمیان رسہ کشی ہونے والی جو چیزیں ہیں، جو جھگڑے ہوئے، باپ بھائی سے بات نہیں کرتا ہے، بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا ہے، ماں بیٹی سے بات نہیں کرتی ہے. یہاں کے جو چند اسکوائر فٹ کی زمین ہے، اس کے لیے مر مٹنے والوں، ایک دوسرے پہ ہاتھ اٹھانے والوں، سنو یہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ تمہیں ادنا ترین جنت جو ملے گی، وہ جنت بھی اس دنیا سے 15 گنا بڑی زمین دے گا اللہ تبارک و تعالی. تو اس کے لیے محنت نہیں کرنی چاہیے. جب تم یہاں کے 1,500-2,000 اسکوائر فٹ کے لیے زندگی لگا دیتے ہو، یہاں کے 1,500-2,000 اسکوائر فٹ کے لیے اپنی منمانی ہر خواہش کو قربان کر دیتے ہو، رات دن محنت کرتے ہو، جاڑا ہو، ٹھنڈ کالا ہو، گرمی ہو، بارش ہو، تم جاب کے لیے نکلتے ہو، بزنس کرتے ہو. رب العالمین کی اس عطا پر تم اگر اپنا سب کچھ بھی قربان کر دو تو کم ہی ہوگا. کیوں جنت کی طرف نہیں بھاگتے؟ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم. کیوں نہیں دوڑ لگاتے؟ کیوں محنت نہیں کرتے؟ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون. سورہ مطففین میں فرمایا اگر تمہیں بھاگ دوڑ کرنا ہی ہے، کچھ حاصل کرنے کا ایم ہی ہے، کچھ کمانا ہی ہے، تو کیوں نہیں جنت کے لیے بھاگ دوڑ کرتے؟ ہاں، کیوں نہیں بھاگ لگاتے؟ کیوں نہیں دوڑ لگاتے؟ کیوں نہیں اس کے لیے کیا ہے کوششیں کرتے؟ کوشش کرنے والوں کو تو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم عینا یشرب بها المقربون. اللہ تبارک و تعالی جنت کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آگے بڑھنے والوں کے لیے یہی چیز ہے جو آگے بڑھ کے جانا ہے، حاصل کرنے والوں کے لیے یہی چیز ہے جو حاصل کرنا ہے. تم کیوں نہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے تقدو نہیں کرتے، کوششیں نہیں کرتے؟ ایک ہی بات ہے، کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ. یاد رکھو، اصل میں ہم جلدی ملنے والی چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور بعد میں ملنے والی چیز کے لیے ہم دراصل اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں. دنیا سامنے ہے، نظر جو آتی ہے اس کے پیچھے ہم پڑ جاتے ہیں. ارے آخرت کون دیکھا بھائی؟ جنت کون دیکھا بھائی؟ دراصل ہم نے کیا کیا؟ یہ عاجلہ جو سامنے نظر آتی ہے دنیا، اس کے لیے تو ہم کچھ بھی کوشش کر لیں گے جی، مزدوری کر لیں گے، بڑی بڑی کیا ہے تکلیفیں اٹھا لیں گے، کیونکہ سامنے دکھ کے آ رہی ہے. لیکن جو رب العالمین چھپا کے رکھا ہوا ہے، اس کے لیے ہم نے کوئی کوشش کرنے کے لیے تیار نہیں. کوئی بھی اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں. جنت کھڑی ہے بن سور کے، او رات کی عبادت کرنے والے بندو تمہارے لیے جنت ہے، تہجد پڑھنے والوں بندو تمہارے لیے جنت ہے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين. رات میں اپنے بستروں سے جدا ہو کر رب العالمین کے پاس گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، مانگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، جنت کی امید میں رات گزارتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے ہم نے ان کے لیے آنکھوں کے چھپا کر جو چیز رکھی ہے وہ کوئی آنکھ نہیں جانتی، کوئی دل اس کا خیال نہیں کر سکتا ہے. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم، کوئی نفس نہیں جانتا رب العالمین نے ان کے لیے کیا چھپا کے رکھا ہوا ہے. وہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہے. ما اخفی لهم من قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہے جو رب نے چھپا کے رکھا ہوا ہے. لیکن ہمیں دراصل اس کا اندازہ نہیں ہے. قرآن اور حدیث میں جو کچھ جنت کے سلسلے میں بیان کیا، اس سے بھی بہت 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 اعلیٰ ترین ہے یہ جنت، جس کو رب العالمین نے اپنے حبیب کے ذریعے فرمایا کہ مالا عین الرأت ولا اذن سمعت وما قطر علی قلب بشر. کسی آنکھ نے اس کو صحیح طور پر مکمل دیکھا ہی نہیں، کسی دل کے اندر اس کا کوئی خیال آیا ہی نہیں، اور کوئی کان نے اس کو مکمل سنا ہی نہیں. یہ جنت میں نے تمہارے لیے رکھی ہے، لیکن کب؟ جب تم اچھے عمل کر کے آؤ گے. اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا ان کو داخل کرو جنت کے اندر. ایسی بڑی بڑی جنتوں میں یہ داخل ہوں گے. تو ایک سوال درمیان میں، کیا واقعیتاً اتنی ہی بڑی ہے یا مبالغہ کر دیا گیا ہے؟ اتنی بڑی تو ہم نہیں لے.
تصور بھی نہیں ہو سکتا، دیکھے بھی نہیں ہم نے، سنا بھی نہیں. ایک ادنا ترین جنتی کو اتنی بڑی جنت کی جگہ کہ 15 گنا زیادہ زمین سے بڑی ہے، تو واقعتاً ملے گا یا صرف کہنے کے لیے، ابھارنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے؟ یاد رکھیے، اگر آپ اس کائنات پر نظر دوڑائیں گے تو آپ کو یہ حیرت بالکل بھی نہیں ہوگی. خود اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر جو سیارے اور ستارے رب العالمین نے بنائے ہیں وہ خود اتنے بڑے ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے. دنیا کے اندر اب بھی اگر آپ سائنس پڑھیں گے تو سائنس کا مطالعہ کریں گے تو یہ شاہد ہے بات، یہ بالکل گواہ بن کے آئے گی کہ ایسے بڑے بڑے سیارے رب العالمین نے بنائے ہیں. یہ دنیایں تو کیا ہے، ایسی کروڑوں دنیایں ایک سیارے میں داخل ہو جائیں گی. جب دنیا کے اندر رب العالمین اتنے بڑے سیارے بنا سکتا ہے تو آخرت میں، جنت میں آپ کے لیے اتنے بڑے محلات بنانے کے لیے رب العالمین کو کیا مشکل ہوگی؟ یاد رکھیے، یہ خیالی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. جو ایک ادنا ترین جنتی کو اتنی بڑی جنت عطا ہوگی کہ اس کے اپنے ملک میں، اس کی اپنی سلطنت میں وہ دیکھنے کے لیے کئی سال لگ جائیں گے. ہاں، ملکن کبیرہ، ہر کوئی وہاں بادشاہ ہوگا، ہر کوئی، اس کی اپنی مملکت ہوگی، اس کی اپنی ملکیت ہوگی، اس ملکیت کا وہ خود بادشاہ ہوگا. اور اس کو حور کے اعتبار سے اللہ رب العالمین دو تو وہ حوریں ہوں گی جو خاص طور پر دیے جائیں گے، اور اس کے علاوہ احادیث اشارہ کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کو بہتر حوریں دے گا. یہاں رکو، یہاں حرام کاری نہ کرو. یہاں اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ فرمایا ہے حلال میں زندگی گزارو، وہاں ہم خود تمہیں حور عین سے نکاح کر کے رکھیں گے. اللہ تبارک و تعالی سورہ طور میں فرماتا ہے وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ. ہاں، یہاں نکاح پڑھانے کے لیے خاص صاحب آتے، 1,500 روپے کی نوٹ رکھنا ہے ان کو، یعنی تو 2,000 کی لے کے چلتے بنتے، دفتر میں لکھتے، بس مسئلہ ختم. اللہ کہتا ہے وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، ہم خود نکاح کر کے رکھیں گے تمہیں حور عین سے. حور عین، حور عین، حور عین. حور ایک خوبصورت ترین عورت جو جنت کی پیداوار ہے، جو ماں کے پیٹ سے نہیں پیدا ہوئی، اللہ کے حکم کن سے پیدا ہوئی، جس کے اندر کوئی غلاظت نہیں ہے، طہارت ہی طہارت ہے، اس کو کوئی ماہواری آنے والی نہیں ہے، وہ رب العالمین کے حکم سے پیدا کی گئی ہے. وہ حور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے عین، آنکھوں والی. تو آنکھوں والی کا مطلب کیا ہے؟ غیر آنکھوں والی اندھی حوریں بھی ہیں، نعوذ باللہ. نہ، فرمایا کہ حور عین، آنکھوں والی حوریں. تو معلوم ہوا کہ یہ خوبصورتی کی نشانی ہے. سب سے خوبصورت ترین عضو، سب سے خوبصورت ترین عضو جسم کے اندر آنکھ ہے، اور سب سے خوبصورت ترین آنکھ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے کسے دی ہے پتہ ہے؟ ہرن کو دی ہے. ہرنی آنکھیں خوبصورتی کے لیے آج بھی لکھتے ہیں لوگ. جب خوبصورتی کا اندازہ لکھوانے کے اعتبار سے ہوتا تو لکھتے ہیں کہ ہرنی آنکھیں، دیکھو ہرنی جیسی آنکھیں. سب سے خوبصورت آنکھ اللہ نے ہرن کو دیا ہے. ہرنی آنکھیں اسی واسطے ہم کہتے ہیں. تو آنکھ سب سے خوبصورت عضو ہے. اس خوبصورت عضو کو رب العالمین اجاگر کر رہا ہے، زیادہ توجہ اس پہ دلا رہا ہے کہ دیکھو یہ حور ہوں گے آنکھوں والی، یعنی ہرنی آنکھوں جیسی آنکھوں والی، اور یہ ایسے ہوں گے اتنے خوبصورت ہونے کے باوجود لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اس سے پہلے کسی نے اسے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا. ہاں، یہاں مس کا معنی ہوتا ہے سب مس کر کے مس کر دیے ہوں، اسے کہتے ہیں مس. سب ٹچ کر کے اسے غارت کر دیے ہوں، وہ آج بھی مس بنی ہوئی ہے. اللہ کہتا ہے یہ ایسی مس ہوگی تمہاری، یہ صرف تمہارے لیے ہوگی، کسی نے اسے ہاتھ چھوا نہیں ہوگا. لم یطمثہن انس، ہاں کوئی انسان نے اسے چھوا تک نہیں ہوگا. ہاں، ولا جان، نہ کسی جن نے، نہ کسی جن نے اسے بعض خوبصورت عورتیں ہوتی ہیں لیکن جن پکڑ لیا. مول صاحب رات میں اٹھ کے کیا کی بکتی، مول صاحب میرے ہاتھ سے سونے ہوتا نہیں، میں کہاں بھاگو کہیں باہر. ہاں،
خوبصورت تو ہوتی ہیں لیکن جنات وغیرہ کے اثرات کے تحت ہوتی ہیں. یہاں اشارہ وہ بھی ہو رہا ہے کہ فرمایا کہ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کسی نے اس سے پہلے نہ کوئی انسان ہاتھ لگایا ہوگا نہ کسی جن نے ہاتھ لگایا ہوگا. ایسی خوبصورت ترین، کیسے؟ حور مقصورات فی الخیام، ایسے کہ دراصل چھپا کے رکھی گئی موتیاں ہوں جو دراصل خیموں کے اندر رب العالمین نے حفاظت کے طور پہ رکھ دیا ہو. کبھی کیا ہے کسی نے اسے چھوا تک نہیں، اور یہ خیام کے اندر، یہ خیموں کے اندر چھپا کے رکھی گئی. کأنہن لؤلؤ، ایسے لگیں گی گویا کہ یہ موتیاں ہیں. اور رب العالمین کہتا ہے کہ ہم خود ان کو بیاہ کر کے دیں گے. اور اسی طرح کھانے پینے کے سلسلے میں فرمایا وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ. یہ نظارے دیکھو، یہ قرآن پڑھو تمہیں معلوم ہوگا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا. تراویح میں بھی سنتے ہیں تو ہم دراصل وہی سنتے ہیں جو دراصل ایک طرح کا کیا ہے جانور سنتا ہے، نہ اس سے کوئی اثر ہوتا ہے نہ اسے کیا ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے. بالکل وہی حالت ہماری ہوتی ہے. قرآن تو سنتے ہیں، نہ اس کا معنی کیا ہے نہ اس کے اندر رب العالمین آپ سے کیسے گفتگو کر رہا ہے ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا ہے. پڑھو سمجھ کے تب معلوم ہوگا یہ رب العالمین کا کلام تمہیں ندا کہاں دے رہا ہے، کہاں پکار رہا ہے، کہاں جنت کے نظارے آ رہے ہیں، کہاں جہنم کے خوفناک ترین مناظر آ رہے ہیں، کہاں تم کو معافی مانگ لینا ہے، کہاں تمہیں ڈر جانا ہے، کہاں تمہیں زار زار رونا ہے، کہاں تمہیں امید سے چلانا ہے، کہاں تمہیں پکارنا ہے کہ یا رب یہ جنت ہمارے لیے لکھ دے، کہاں کہنا ہے کہ یا رب اس عذاب سے ہمیں بچا دے. یہ جہنم کا عذاب بڑا ہی چمٹا دینے والا ہے. اور رب العالمین سے دعا کرتے رہنا چاہیے جب تمہیں سمجھ آئے تب نا. ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا ہے، ہم قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں. یہ رب العالمین بار بار کیوں جنت کے نظارے پیش کر رہا ہے، یہ جہنم کے خوفناک مناظر کیوں پیش کر رہا ہے؟ اسی واسطے کہ میرے بندے پلٹیں، رجوع ہوں، اللہ کی طرف آئیں، جنت کی امید میں یہاں کی حرام کاری کو چھوڑ دیں، جنت کی امید میں یہاں کے شراب کو چھوڑ دیں، جنت کی امید میں یہاں کی سود کو چھوڑ دیں، جنت کی امید میں یہاں کے انعامات کو چھوڑ دیں. اللہ رب العالمین کے حکم پر کمر بستہ ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ حکم دیا ہے اس پر عمل کریں. اسی واسطے تو ایک ایک جنت کی حسن، ایک ایک جنت کی نعمت، کھانا کیسے ہوگا، پینا کیسے ہوگا، تمہارے میوے اور تمہارے جو کچھ بھی کھانے اس کے وہاں پر شکلیں کیا ہوں گی، رب العالمین تمہیں بتاتا ہے. رب العالمین سورہ بقرہ میں ابتدائی طور پر جنت کا جو منظر کھینچتا ہے، آئیے دیکھیے رب العالمین کیا کہتا ہے. کہ اللہ کہتا ہے کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بشارت دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا. ان لہم جنات، ان کے لیے جنتیں ہیں. کیسی جنتیں ہیں؟ تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. کلما رزقوا منہا من ثمرہ، جب کبھی رب العالمین انہیں کھانے کے لیے کوئی رزق دے گا اس میں سے کوئی پھل عطا ہوگا. وہ پھل کیسے ہوں گے؟ قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، جنتی وہ پھل لے کے کہیں گے ایسے ہی پھل ہم دنیا میں بھی کھایا کرتے تھے. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، یہ جو دیے گئے لگ بھگ ویسے ہی لگ رہے ہیں. اب دراصل جب کھائیں گے مزہ بالکل ڈیفرنٹ. انگور سامنے ہے، انگور دنیا میں بھی کھائے، جنت کا پھل بھی انگور ہے، لیکن انگور تو لگے گا سامنے جنت ہی کا دنیا کا، لیکن جب کھائیں گے تو مزہ بالکل مختلف. اورنج بھی مختلف، سیب مختلف، نخل مختلف، کھجور مختلف. یہاں کی طرح کیڑے مکوڑوں والے نہیں ملیں گے، یہاں کی طرح باسی اور سڑے ہوئے نہیں ملیں گے، بالکل الگ الگ ٹیسٹ کے ساتھ. اور رب العالمین ایک جنتی کو اتنا بھی دراصل اسے تکلیف دینا نہیں چاہتا کہ وہ اگر بالکل اننون پھل اس کے ہاتھ میں آئے تو اس تشویش میں مبتلا ہو جائے کہ یہ کیا پھل ہے، میں تو کبھی نہیں کھایا. علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ اسی واسطے جنتی وہاں پر کہیں گے کہ ہم تو دراصل اس کے ملتے جلتے پھل دنیا میں بھی کھایا کرتے تھے. یہ ملتے جلتے پھل کیوں اللہ دے گا؟
جنتی اس کو لے کے یہ سوچ میں نہ پڑ جائے کہ اس سے پہلے میں نے تو نہیں کھایا تھا، یہ پتہ نہیں کون سا ذائقہ ہوگا۔ اتنی تکلیف بھی کسی جنتی کو رب العالمین دینا نہیں چاہتا، اس واسطے ملتے جھلتے پھل ملیں گے لیکن کھائیں گے تو مزہ بالکل الگ الگ ہوگا۔ رب العالمین کہتا ہے کہ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، کہ اور ہم وہاں پر انہیں پاک باز بیویاں ملیں گی جو کہ مطہرہ ہوں گے، ان کے لیے کبھی ماہواری نہیں آئے گی، کبھی ان کی ناپاکی کی حالت کبھی نہیں آئی ہوگی۔ ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ رب العالمین تمہارے لیے رکھا ہوا ہے۔ شراب کے سلسلے میں فرمایا کہ وہ شراب بھی ہم ایسے پلائیں گے جیسے وہاں کی مہر لگی ہوئی شراب جو سلسبیل سے آئے گی۔ وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، کہا کہ اس کے مزاج میں تسنیم کا مزہ ہوگا۔ یہ ایک نہر کا نام ہے۔ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، یہ دراصل خاص طور پر چشمہ ہوگا اللہ کے مقرب ترین بندوں کے لیے۔ سورہ دہر میں فرمایا کہ زنجبیل کی الگ شراب ہوگی۔ ہاں، زنجبیل کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ ادرک کو کہتے ہیں۔ ادرک ملی ہوئی شراب ہم ان کو پلائیں گے، اور یہ شراب انہیں جب عطا کیا جائے گا، کسی کسی کو تو کیا ہے رب العالمین فرشتوں کے ذریعے دے گا، کسی کسی کو تو کیا ہے رب العالمین الگ سے ان کے لیے شراب کے الگ الگ پیالے اندازے کے مطابق بھرے ہوئے ہوں گے۔ قواریر من فضة قدروها تقدیرا ویسقون فیہا کأسا کان مزاجها زنجبیلا عینا فیہا تسمی سلسبیلا، وہ چشمہ جہاں سے نکلے گا وہ سلسبیل سے نکلے گا، اور کتنی ہونی چاہیے وہ پہلے سے بھری ہوئی ہوگی۔ تمہیں جا کے بولنا نہیں پڑے گا کہ مجھے 1 گلاس چاہیے، 1.5 گلاس چاہیے، 2 گلاس چاہیے۔ ہاں، 1 پیک 2 پیک، کون سا پیک بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں پر تمہارا اپنا من میں کیا ہوگا، وہ من کے اعتبار سے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دے دے گا۔ 1 پینا ہے، 2 پینا ہے، کتنا من کر رہا ہے اتنا رب العالمین اندازے کے مطابق۔ اور پیالے کیسے ہوں گے؟ قواریر من فضہ، قواریر کہتے ہیں شیشے کو، شیشوں کی طرح چمکتے دمکتے گلاسس، لیکن یہ گلاسس شیشے کے نہیں ہوں گے کیونکہ شیشہ مٹی سے بنتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ من فضہ، وہ جو قواریر بنیں گے نا جی، وہ دراصل چاندی کے بنے ہوئے ہوں گے۔ چاندی آئینے کی طرح صاف شفاف نظر آئے گی، اور یہ چاندی کے پیالے لگیں گے تو شیشے کے، لیکن میٹیریل جس سے تیار ہوا ہے وہ چاندی کا، اور اس میں رب العالمین پیالے میں جام بھرا ہے، اور یہ جام تمہیں عطا ہو رہے ہیں کیسے؟ اندازے کے برابر کے کتنا چاہیے، کس کو کتنا چاہیے، کس کو کتنا چاہیے۔ اور ایک درجہ وہ بھی ہے جہاں پر رب کہتا ہے کہ ان کے لیے فرشتے سرو کریں گے لؤلؤا منثورا، اور وہ ویٹر فرشتے جو ہیں نا جی، وہ ایسے ہوں گے گویا کہ بکھرے ہوئے موتی۔ اتنے خوبصورت ویٹر 5 اسٹار ہوٹل میں بھی نہیں ہوں گے۔ یاد رکھیے، اسی واسطے اسٹار ہوٹل 5 اسٹار ہوٹل میں مردوں کو نہیں، ویٹر عورتوں کو رکھتے ہیں، کیونکہ جب کھانے کے لیے ایک آئے بریانی، ان کو دیکھ کے 2 بریانی کا آرڈر دے دے، 4-5 بریانی کا آرڈر دے دے، ذرا بزنس بھی اچھا ہو جائے۔ ہاں، اللہ کہتا ہے کہ نہ، ہم تمہیں وہاں پر دیں گے، لیکن اتنے خوبصورت کہ اتنے خوبصورت تم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہوگا۔ ہاں، یطوف علیہم ولدان مخلدون، ایسے ولدان ہوں گے، ایسے بچے ہوں گے جو تمہارے ارد گرد طواف کر رہے ہوں گے، بھاگ رہے ہوں گے تمہارے کاموں میں۔ ولدان مخلدون، جو ہمیشہ ہمیشہ کیا ہوں گے؟ لڑکے ہی ہوں گے۔ آپ نے کسی کو کام میں رکھا، ہاں 15-20 سال ہو گئے، بوڑھا ہو گیا، ہم خود بلا کے کہتے کہ بابا پینشن لے لو، اب تمہارے ہاتھ سے کام نہیں ہوتا، اللہ کے واسطے جاؤ جا کے سو۔ کھانستے کھانستے ہمارا برا حال، بچوں کو برا کھانسی آ رہی، ہم خود بھیج دیتے، مسئلہ ختم۔ اللہ کہتا ہے وہاں تمہارے ویٹر جو ہوں گے نا جی، ان کو بھی ہم دائمی طور پر جوانی دیے ہوئے ہوں گے، کتنے سال بھی گزر جائیں ان پر اثر ہوگا ہی نہیں۔ ولدان مخلدون، ہمیشہ ہمیشہ وہ جوان لڑکے ہی رہیں گے، اور ایسے لڑکے رہیں گے دیکھنے میں لگے گا ایک ایک بھی موتی ہیں، ایک ایک بھی موتی ہیں۔ اصل موتی کو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، کتنا سفید ہوتی ہے اور جس کی چمک کیا ہوتی ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ یہ موتیاں بکھری ہوئی ہوں گی، اور آپ کے ایک ایک اشارے پہ دوڑ بھاگ رہے ہوں گے۔ اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا واذا رأیت ثم رأیت نعیما وملکا کبیرا، وہ جائے گا اپنے جنت میں
تو نعمتوں کو دیکھتا دیکھتا کھڑا ہو جائے گا، حتیٰ کہ لگے گا کہ وہ خود ایک بہت بڑا بادشاہ ہے، ملکن کبیرہ، ایک بہت بڑا ملک اللہ نے اس کو دے دیا ہے۔ یہاں کے 4 کمرے میں، یہاں کے 2 کمرے میں، یہاں کے 1 کمرے میں 8-10 افراد زندگی گزارنے والوں، سنو مزدوری کے نام پہ کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے دنیا کے اندر۔ جاؤ دیکھو یو پی سائڈ کے لوگ جو آئے ہوئے ہیں یا دوسرے دور پر جو آئے ہوئے ہیں اپنی مزدوری کمانے کے لیے، جیسے جگہ میں رہتے ہیں کوئی بندہ وہاں پر 1 گھنٹہ سانس نہیں لے سکتا، کمرہ ہے جو 100 فٹ کا بھی نہیں ہے، اور وہاں پر رہ رہے ہیں 8-8 لوگ، 10-10 لوگ۔ بامبے میں جاؤ یہی حال ہے، اوپر کوئی لگا ہوا ہے تڑکا، وہاں پر بیٹھ گیا، نیچے کوئی، اور کوئی باتھ روم میں بھی سو کے گزار دیتا ہے۔ یاد رکھو یہ چیز دنیا ہے، رب العالمین تمہیں دے رہا ہے ایک ایک مملکت، اللہ تبارک و تعالی ایک ایک چیز تمہیں گنا رہا ہے۔ ہم تمہیں بادشاہ کی طرح رکھیں گے، ہم تمہارے حرم کے اندر زوجین جو کہ کیا ہے بہترین طور پر ازواج کو جو حور عین ہیں ان کو ہم داخل کریں گے، اور اس کے ساتھ کھانے کے انعامات تم پر بارشوں کی طرح ہوں گے، تم جو چاہے کرو گے، یہاں تک کہ شراب ہے تو شراب ہم تمہیں دیں گے، اور ایسی شراب کہ خود شراب رب العالمین اپنی طرف نسبت دے کے کہتا ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا۔ وی آئی پی کوئی ایک طبقہ وہ بھی ہوگا جس کو رب العالمین انہیں شراب پلائے گا۔ اندازہ کر سکتے ہیں ان انعامات کو؟ یہاں کے ان حقیر ترین چیزوں کے لیے جب تم کوشش کر سکتے ہو، محنت کر سکتے ہو، دوڑ لگا سکتے ہو، مشکلیں اٹھا سکتے ہو، تو اس جنت کے لیے کیوں نہیں؟ یاد رکھو یقین کی کمی ہے۔ اگر تمہیں یقین ہو تو ضرور بھی ضرور تکلیفیں اٹھاؤ گے یہاں پر۔ اصل میں ہمیں دراصل کیا ہے، ایک دھندلا سا خاکہ ہے، ہاؤ جی اچھا کرے تو جنت ملیں گی کتے، بولتے ہیں بڑے لوگا، کون دیکھے کیا کی بڑی رنگی کتے، یہ دنیا سے بھی بڑی کتے۔ تو اس واسطے ہمیں کیا ہے، تکلیفیں اٹھانے کے لیے کبھی من نہیں کرتا، کبھی ہم اس کے لیے جد و جہد کرتے نہیں، کبھی ہم اس کے لیے کیا ہے کوششیں نہیں کرتے۔ ہم یہ خیالی طور پر سمجھتے ہیں جنت، حالانکہ حقیقت یہی ہے کہ یہ خیالی ہے، یہ دنیا خیالی ہے، یہ دنیا تمہارے لیے غرور ہے، یہ دنیا تمہارے لیے دھوکہ ہے۔ یہ میرا قول نہیں ہے، میرے رب کا قول ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ تو مسلمانوں سنو، یہ دھوکے کا سامان چھوڑو، حقیقت کی دنیا میں آؤ، رب العالمین کا قرآن پڑھو، جنت کے مناظر پر سے گزرو کہ دیکھو کہ یہ مناظر تمہیں اپنی آنکھوں سے دکھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اگر ایمان ہے تو پھر دراصل تمہیں شریعت کی تکلیف کوئی تکلیف نہیں رہے گی، بلکہ تمہارے لیے آسانی ہی آسانی ہوگی۔ جب جاہ جلال کا زبردست عروج کا معاملہ تھا مسلمانوں کا، ایک مرتبہ خلیفہ نکلا پورے 10 کو احتشام کے ساتھ، بڑی لاؤ لشکر کے ساتھ جا رہا تھا۔ ایک ذمی تھا، وہ ذمی بادشاہ کو کھڑا کے پوچھا، کافر ہوتا ہے، ذمی جو ہوتا ہے نا سلطنت اسلامیہ میں ذمی کہتے ہیں ان لوگوں کو جو کافر ٹیکس ادا کر کے رہتے ہیں، وہ ذمی کھڑا کر دیا۔ اس نے پوچھا کہ دیکھو تمہارا نبی تو کہتا ہے کہ یہ جنت دراصل دنیا میں جنت کافروں کے لیے دنیا پوری کی پوری جنت ہے، اور مسلمانوں کے لیے یہ قید خانہ ہے۔ ہاں، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ دنیا تو کیا ہے، بالکل قید خانے کی طرح، تمہیں کیا ہے اپنے اصولوں کو نہیں، اپنے خواہشات کو نہیں، رب العالمین کے تحت اس کے احکامات پہ چلنا ہے، تو قید خانے کی طرح ہے۔ اور جنت تو کیا ہے، آخرت میں ہے ان لوگوں کے لیے، کافر کے لیے جو چاہے کرو، یہ جنت ہے۔ تو وہ ذمی نے پوچھا، بادشاہ تم تو کہتے ہو یہ جنت ہمارے لیے ہے، حالانکہ میں قیدی بنا بیٹھا ہوں، اور تم قید خانے میں رہتے ہو دنیا، حالانکہ تم بادشاہ بنے بیٹھے ہو، یہ تو بالکل برعکس ہو رہا ہے۔ تمہارا نبی تو کہتا ہے کہ تم مسلمانوں کے لیے یہ قید خانہ ہے، لیکن تم بادشاہ بنے بیٹھے ہو، اور ہمارے لیے جنت ہے جبکہ میں ذمی ہوں۔ تو بادشاہ نے جواب دیا کہ دیکھ تو نے سمجھنے میں غلطی کی ہے، اگر یہ تمام انعامات کے ہوتے ہوئے بھی اگر میں ایک مرتبہ جنت کو دیکھ لوں تو ایسا ہی محسوس کروں گا کہ یہ قید خانہ ہے۔
یہ پوری بادشاہت کے مقابلے میں اگر میں جنت کو دیکھ لوں اور جنت مجھے عطا ہو جائے تو مجھے یہی خیال گزرے گا کہ میں قید خانے میں رہا، اور تو دراصل جس آسانی کے ساتھ آج دراصل تو قیدی بھی ہو، لیکن اگر تو ایک مرتبہ جہنم دیکھ لے گا تو ضرور کہے گا کہ یہ تجھے بادشاہت ہے۔ بات سمجھ میں نہیں آئی تو کل اگلے جمعے تک سمجھ لینا۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جب مدینہ پہنچے، سب سے پہلا کام اپنے گھر سے پہلے مسجد کو بنایا، مسجد کو آباد کی۔ تو اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ مسجد کی بڑی اہمیت ہے اسلام نے۔ تو آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ حضرات یہ مسجد السلام جو شاندار بنی ہوئی ہے، یہ مسجد السلام ہے جس میں نمازیں ہوتی ہیں، ہفتہ واری پروگرام ہوتا ہے، جس میں بہت سارے طلباء قرآن مجید حفظ کرتے ہیں۔ میں آپ حضرات سے گزارش ہے آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، یہ مسجد جتنی عظیم الشان ہے اس کے اخراجات بھی بہت زیادہ ہیں۔ آپ جیسے اہل خیر حضرات کی تعاون ہی سے ایسے مراکز، ایسے مساجد جو ہے آگے بڑھتے ہیں۔ تو آپ حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں، آپ یقین مانیے اور یقین رکھیے کہ آپ جتنا پیسہ اس میں لگائیں گے، اللہ کے راستے میں لگائیں گے، تو یہ کام جو ہے اور آگے بڑھے گا، یہ کام اور آگے بڑھے گا۔ ملک کے کونے کونے سے جو ہے بچے طلبہ آئیں گے، قرآن پڑھیں گے، ایک ایک بچہ یہاں پر ایک ایک حرف پہ قرآن کا پڑھے گا، اس کا مکمل ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ ایک ایک آدمی جتنے سجدے اس مسجد میں کرتا رہے گا، اس کا ثواب آپ کو مکمل ملتا رہے گا۔ میں آپ سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ ہر ماہانہ، ہفتے میں جب بھی آتے ہیں، ماہانہ جب بھی آتے ہیں، آپ سالانہ کے طور پر بھی مسجد کے لیے تعاون کرتے رہیں، تاکہ ہمارا یہ کام جو ہے بہترین انداز میں آگے بڑھے، بہترین انداز میں ہم اور بھی دین کی خدمت کر سکیں۔ یہ کام جو ہے آپ حضرات کے ہاتھ میں ہے، آپ کے تعاون ہی سے، آپ کی خدمات سے جو ہے ہمارا یہ کار خیر آگے بڑھتا ہے۔ اس میں خواتین بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ خواتین سمجھتے ہیں کہ مرد حضرات کا کام ہے، غلط سوچ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے صحابہ سے کہتے کہ اللہ کے راستے میں مدد کرو، تو خواتین سے بھی خطاب کرتے۔ تو بہت ساری خواتین ایسی ہوتی جو سونا پہنی ہوئی آتی تھیں، وہ تک اللہ کے راستے میں کاڑ کے دیتی تھیں۔ یہ تو جو ہے خواتین کے لیے بھی موقع ہے، اللہ کے راستے میں صدقہ دیں، خیرات کریں۔ یہی چیز ہماری قبر کو آباد کرتی ہے، ہماری جنت کو بناتی ہے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اللہ کے اس کار خیر میں ہمیں آگے بڑھ کر اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔